الحمد لله الذي نزل الفرقان الذي نزل على عبده الكتاب ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل عزت اور احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ بیان میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر تھوڑا سا گفتگو کیا تھا۔ آج کے اس بیان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات حق سچ کہنے کی اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، امت دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے امت اجابت، دوسرا ہوتا ہے امت دعوت۔ امت اجابت
ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کو من اور ان تسلیم کر لے، اور امت دعوت اس کو کہا جاتا ہے جو اس شریعت کا انکار کرے، یا بظاہر تو اسلام کے دعوے دار ہو لیکن ان کے عقائد نظریات اسلام کے بالکل خلاف ہو، جس طرح ہمارے زمانے کے روافض، اہل بدعت، مشرکین وغیرہ ہے۔ بظاہر تو یہ لوگ اسلام کے دعوے دار ہیں لیکن اسلام والے عقائد، اسلام والے نظریات ان کے اندر نہیں پایا جاتا۔ تو آج کی اس گفتگو کے اندر ہم جس امت کی فضائل بیان کریں گے وہ ہے امت اجابت، وہ امت جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کو من اور ان تسلیم کر لیا ہے۔ رب العالمین قرآن مجید کے اندر سورۃ آل عمران کے اندر ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ رب العالمین فرماتے ہیں تم وہ بہترین امت ہو جن کو ہم نے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، اخرجت نکالا گیا ہے للناس لوگوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ ہم نے ایسی امت تیار کیا ہے، اے میرے نبی ہم نے تمہیں ایسی امت عطا کیا ہے، اے نبی تو خاتم النبیین ہے، تیرے بعد کوئی نیا نبی نے نہیں آنا، تو امام الانبیاء ہے، تیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن نبوت کا جو ڈپٹی ہے، نبوت کا جو پروگرام ہے، نبوت کا جو دعوت ہے، ہم تیری امت میں اس کو چلا دیں گے۔ ایسے علماء پیدا کریں گے، ایسے لوگ اس امت کے اندر رب العالمین پیدا فرمائیں گے کہ وہ نبیوں والا مشن لے کر دنیا میں پھیرتے رہیں گے۔ اخرجت للناس، کیا کام ہوگا اس امت کا؟ رب العالمین خود فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو معروف کی طرف بلائیں گے۔ سب سے بڑا معروف ہے اللہ کی توحید۔ اس امت کا کام ہوگا کہ یہ لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائیں گے۔ وَتَنْغَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، سب سے بڑا منکر ہے شرک، یہ امت لوگوں کو شرک سے روکنے والے ہوں گے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانے والے، شرک سے روکنے والے، لوگوں کو سنت کی طرف بلانے والے، بدعات سے روکنے والے، نیکیوں کی طرف دعوت دینے والے، برائیوں سے روکنے والا، یہ اس امت کا کام ہوگا۔ پہلے تو انبیاء آ کر لوگوں کو سمجھاتے تھے، لوگوں کو اللہ کی توحید سناتے تھے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، لیکن نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ اب یہ کام ہے اس امت کا کہ اللہ کریم نے اس امت کے اندر ایسے علماء پیدا کیا ہے، ایسی جماعت تیار کی ہے اس امت کے اندر کہ یہ نبیوں والا مشن لے کر دنیا میں پھر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خیر امت، تمام امتوں میں بہترین امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مثال دے کر فرمایا کہ میری امت کی مثال عصر سے لے کر مغرب تک ہے، یہودیوں کی مثال فجر سے لے کر ظہر تک ہے،
عیسائیوں کی مثال زور سے لے کر اثر تک ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ ایک مزدور بلاتا ہے، اجرت پر ایک مزدور طلب کرتا ہے، تو نے فجر سے لے کر ظہر تک کام کرنا ہے۔ مثال سمجھا رہا ہوں، 1000 روپے مزدوری۔ بندہ آتا ہے فجر سے لے کر ظہر تک کام کر کے جاتا ہے، 1000 روپے مزدوری ملتی ہے۔ دوسرا بندہ آتا ہے، ظہر سے لے کر عصر تک کام کرتا ہے، اس کو بھی 1000 روپے مزدوری۔ تیسرا بندہ آتا ہے، عصر سے لے کر مغرب تک کام کرتا ہے، اس کو 2000 مزدوری ملتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عصر سے لے کر مغرب تک کام کرنے والے بندے کی مثال میری امت کی مثال ہے۔ قیامت کا میدان ہوگا، یہودی کہیں گے اللہ ہم نے فجر سے لے کر ظہر تک عمل کیا، تو نے مزدوری ڈبل نہیں دیا۔ عیسائی کہیں گے ہم نے ظہر سے لے کر عصر تک کام کیا، تو نے مزدوری ڈبل نہیں دیا۔ کیوں؟ رب العالمین پوچھیں گے کیا میں نے تمہارے حق میں ظلم کیا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، تو نے ہمارے حق میں ظلم تو نہیں کیا، ہمیں مزدوری تو دے دیا ہے، لیکن ہم پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بندہ عصر سے لے کر مغرب تک کام کرتا ہے، اس کا وقت بھی تھوڑا ہے اور مزدوری بھی ڈبل ہے، یہ کیوں؟ رب العالمین فرمائیں گے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہوں جتنا میں دے دوں۔ ہماری جو امت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ان کا عمر بھی تھوڑا، عمل بھی کم، لیکن اجر اللہ کریم ڈبل عطا کریں گے۔ اس کی مثال میں آپ کو عرض کروں، رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بندہ ایک نیکی کرنے گا، ایک نیکی کی طرف آئے گا، رب العالمین اس نیکی کے بدلے 10 گنا اجر عطا کریں گے۔ دوسرے مقام پہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ، اس بیج کی مثال ہے۔ بندہ بیج زمین میں ڈالتا ہے، ایک بیج زمین میں ڈالتا ہے، انبتت 7 سنابل، اس سے 7 خوشے نکلتے ہیں۔ گندم کا ایک بیج زمین میں ڈالتے ہیں، اس سے 7 خوشے نکلتے ہیں، 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر خوشے کے اندر 100 دانے۔ ایک بیج زمین میں ڈالا، وہ نکل آیا 7 خوشے، ہر خوشے کے اندر 100 دانے، تو یہ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ ایک بیج ڈالا تھا نا زمین میں، 700 دانے نکل آئے۔ زمین میں آپ نے ایک دانہ ڈالا، ایک بیج گندم کا، اس سے اللہ کریم نے 700 دانے بنا دیا۔ اسی طرح رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری راہ میں
خرچ کرے گا 1 روپیہ، میں اللہ اس کو 700 روپے دینے کا اجر عطا کروں گا۔ یہ اس امت کی فضیلت ہے کہ عمریں بھی کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی فرصت عطا کیا ہے، ایسے اللہ کریم اپنے فضل سے اتنا اجر عطا کریں گے کہ بندہ خرچ تو 1 روپے کرے گا لیکن اس کو 700 کا جو ہے نا اجر ملے گا۔ اسی طرح نماز پر آؤ، نماز اللہ کریم نے 50 فرض کیے تھے، 50 نمازیں۔ واقعہ آپ نے سنا ہوگا علماء سے، معراج کے اندر اللہ کے رسول بار بار اللہ کے پاس جاتے رہے کہ کم کر دو، آخر کار اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کر دیا اور کہا میرے نبی یہ 5 نمازیں میں نے فرض کیے تیرے امت کے اوپر، لیکن پڑھیں گے 5 میں 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ اسی طرح اس امت کو اللہ کریم نے ایک رات عطا کیا ہے، ایک رات، اور وہ بڑا عظیم رات ہے۔ سورۃ القدر کے اندر اس کا تذکرہ ہے، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، یقیناً ہم نے یہ قرآن لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تجھے کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کی برابر ہے۔ اب لگاؤ کتنا عمر بنتا ہے، ایک 1000 مہینے بندہ عبادت کرے، وہ ایک طرف اس امت کا ایک بندہ لیلۃ القدر میں ایک رات اللہ کی عبادت کرے 1000 مہینوں کی برابر ہے۔ یہ سارے فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا ہے، کیونکہ یہ امت ایسی امت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحابہ کرام کا مجمع ہے، فرمایا ای خلق اعجب الیکم ایمانا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ تمہارے نزدیک کون سا بندہ، کون سا شخص ایمان کے لحاظ سے عجیب لگتا ہے؟ کس کا ایمان تمہیں بڑا عجیب اور اچھا لگتا ہے؟ کون سا ایمان؟ صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا الملائکہ، صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول فرشتوں کا ایمان ہمیں بڑا محبوب، ہمیں بڑا عجیب لگتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، فرشتوں کی ایمان میں کیا عجوبت ہے، کیا عجوبت ہے؟ وهم عند ربهم، وہ تو ہمیشہ اپنے رب کے ہاں رہتے ہیں۔ فرشتے ہمیشہ اللہ کے ہاں ہوتے ہیں، وہ تو معصوم ہیں، ان کو تو گناہ کا خیال ہی نہیں آتا، ان کے اندر تو خواہشات بھی نہیں ہے، ان کا ایمان کیا عجیب ہوگا؟ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا قالوا فالنبیون، نبیوں کا ایمان بڑا عجیب ہوگا، بڑا محبوب ہوگا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فما لهم لا يؤمنون، کیا وجہ ہے کیوں وہ ایمان نہ لائیں حالانکہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے؟ نبیوں کے اوپر تو اللہ کا پیغام، اللہ کا وحی اترتا رہتا ہے، وہ کیوں ایمان نہ لائیں؟ وہ تو ایمان لائیں گے۔ فرشتے اللہ کے ہاں ہمیشہ رہتے ہیں، وہ اللہ پر کیوں ایمان نہ لائیں؟ وہ تو ایمان لائیں گے۔
ان کی ایمان میں کیا عجوبت ہے، نبیوں کی ایمان میں کیا عجوبت ہے۔ فرمایا قالوا فنحن، صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول ہمارا ایمان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، تمہارے ایمان میں کیا عجوبت ہے، تم کیوں ایمان نہیں لاؤ گے جبکہ میں تمہارے اندر موجود ہوں، میں خود رسول اللہ تمہارے اندر موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم کیوں ایمان نہیں لاؤ گے، میں اللہ کے رسول تمہارے اندر موجود، میں تمہیں اللہ کا وحی، مجھ پر اللہ کا وحی اترتا ہے، میں تمہیں معجزات دکھاتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی نشانیاں دکھاتا ہوں، کیوں تم ایمان نہیں لاؤ گے، تمہارے ایمان میں کیا عجوبت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کس کا ایمان بڑا عجیب ہے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعجب الخلق الی ایمانا، میرے نزدیک محبوب ترین ایمان، عجیب ترین ایمان اس بندے کا ہے فالقوم یکونون من بعدی، وہ لوگ جو میرے بعد آئیں گے ان کا ایمان بڑا عجیب ہے، انہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا، انہوں نے وحی اترتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں دیکھا ہے، کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، ایک کتاب ہے ان کے سامنے قرآن مجید، بس اسی پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا لا قوم یکونون من بعدی یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، ان کے پاس ایک کتاب ہے، بس وہ اسی کتاب کو پڑھ کر ایمان لایا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محبوب ترین ایماندار میرے نزدیک وہ بندہ ہے جو میرے بعد آیا ہو اور وہ مجھ پر ایمان لائے، جو میرے سامنے ہے وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی مجھ پر ایمان لاتا ہے، پھر بھی میرے لیے اپنی جان کٹواتا ہے، پھر بھی میرے دین کے لیے اپنا گھر، اپنا مال دولت سب کچھ لٹا دیتا ہے، اس سے بڑا محبوب کوئی ہو سکتا ہے؟ جس نے مجھے دیکھا تک نہیں ہے پھر بھی ایمان لاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسے بندے کا ایمان مجھے بڑا محبوب ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت فضیلت دیا ہے اس امت کو کہ یہ امت تھوڑا سا عمل کرے گا، ہلکا سا عمل کرے گا، اللہ کریم اس کو بڑا اجر عطا کرے گا، لیکن شرط یہی ہے کہ بندہ امتی تو بنے نا، امتی ہونا تو شرط ہے نا، بندہ امتی نہ ہو، ویسی دعوے ہوں امتی کے۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں عرض کیا نا کہ امت اجابت وہ امت ہے جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو من اور ان تسلیم کرے۔ اب ایک بندہ امتی ہونے کا تو دعویٰ کرے لیکن ساتھ میں شرک بھی کرے، یہ تو امتی نہیں ہو سکتا نا۔ امتی، نبی کا امتی وہ ہو سکتے ہیں جو موحد ہو، مشرک بندہ نبی کا امتی نہیں ہو سکتا، وہ امت اجابت ہے، اس کو دعوت کی ضرورت ہے، امت دعوت ہے، وہ اس کو دعوت کی ضرورت ہے۔ امت اجابت وہ ہے جس نے نبی کی شریعت کو قبول کیا ہے۔ نبی کی شریعت کیا ہے؟ قرآن۔ اب ایک بندے کے عقائد قرآن کے خلاف ہو، وہ نبی کا امتی کیسے بن سکے؟ نبی نے تو ہمارے لیے کچھ اور نہیں چھوڑا، یہ قرآن چھوڑ کے گیا ہے۔ فرمایا میرے بعد کے لوگ جو آئیں گے وہ اسی کتاب کو پڑھیں گے اور ایمان لائیں گے، مجھے ان کا ایمان بڑا محبوب ہے۔ اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں میرے بعد آئیں گے کچھ بھی نہیں پائیں گے، صرف میرے کتاب، بس صرف یہ قرآن ان کے سامنے ہوگا، قرآن پڑھیں گے اور ایمان لائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے ان کا ایمان بڑا محبوب ہے۔
تو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ایمان کا معیار تو قرآن ہے. قرآن ہی ایسی کتاب ہے جس پر ہم ایمان لائیں، جس کے مطابق اپنے نظریات بنائیں. اس کے علاوہ کوئی کتاب نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ ہے اس قرآن کے اندر، اور جو احادیث ہے وہ اس قرآن کی تشریح ہے. جو بندہ قرآن کی مخالفت میں آئے، قرآن کے مخالف عقیدہ رکھے، قرآن کے مخالف ہو، تو وہ بندہ نبی کا امتی نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا طوبی لمن رآنی، طوبی مبارکباد ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے دیکھا ہے. مجھے دیکھ کر جس نے ایمان لایا اس کے لیے مبارکباد، کیونکہ جس نے نبی کو دیکھ کر ایمان لایا اور اسی ایمان کی حالت میں وفات پا گیا تو وہ صحابی ہے، وہ نبی کا صحابی ہے، اس کے لیے مبارکباد ہو. لیکن آگے اگلا جملہ بڑا تعجب والا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَطُوبَى سَبْعُ مَرَّاتٍ، 7 مرتبہ مبارکباد ہو اس شخص کے لیے لمن لم یرانی وآمن بی، جس نے مجھے دیکھا بھی نہیں پھر بھی ایمان لایا. تو کتنا ایک عظیم اللہ کے رسول مبارکباد دے رہے ہیں اس بندے کو جس نے اللہ کے رسول کی دین، اللہ کے رسول کی شریعت کو قبول کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے، اللہ کے رسول پر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے لیے 7 مرتبہ مبارکباد ہو. جس نے مجھے دیکھا اس کے لیے 1 مرتبہ مبارکباد، لیکن جس نے دیکھا تک نہیں پھر بھی ایمان لایا اس کے لیے 7 مرتبہ مبارکباد. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ امت بڑی عظیم امت ہے جس کو خیر امتن اللہ کریم نے فرمایا، کیونکہ یہ امت وہ کام کر رہی ہے جو نبیوں والا کام ہے. تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر تؤمنون باللہ. اللہ پر ایمان ہے، توحید کی طرف بلاتے ہیں، شرک سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس سے بڑھ کر کوئی کام ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، ہر امت کے اندر اپنا رسول بھیجا. یا اللہ تو نے رسول تو